بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آواز HD کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کے دن کی اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اور 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل کے مقدمے میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونا تھی، لیکن اس کی کارروائی جو ہے وہ 6 جنوری بروز ہفتہ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اسی کیس میں جو ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا سنائی تھی، تو اس کے ضمانت کی درخواست کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا اور وہ بھی 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اور اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں PTI نے درخواست دی تھی اپنے بیٹ واپسی کے لیے کہ اس کو بلے کا نشان واپس کیا جائے۔ جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں بینچ نے وہ درخواست خارج کر دی اس بنا پہ کہ ایسی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور PTI ایسی درخواست سپریم کورٹ میں لے جانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، تو اس بنا پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ اور PTI کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے جو پہلے مرحلے میں ان کے RO نے کاغذات مسترد کر دیے تھے اور ٹریبونل بنائے گئے تھے، تو آج انہوں نے ان کی اپیلوں کا فیصلہ جو ہے وہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بھی مزید اچھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اعجاز الحق جو سابق صدر رضیاء الحق کے بیٹے ہیں، ان کے ناروال سے تو کاغذ منظور ہو گئے تھے، لیکن پنڈی سے ان کے کاغذ جو ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ بھی اب منظور ہو گئے۔ اسی طرح شیخ رشید احمد کے کاغذ جو راولپنڈی کے حلقہ 56 اور 57 سے مسترد کر دیے گئے تھے، اس بنا پہ کہ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تھا۔ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو انہوں نے مری ریسٹ ہاؤس کی دینی تھی، تقریباً 900 روپے کے قریب، تو ملکی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا تھا جس اتنی اماؤنٹ کی وجہ سے، تو RO نے کاغذ مسترد کر دیے، لیکن آج وہ ٹریبونل نے ان کے کاغذ وہ بحال کر دیے اور ان کا جو ٹریبونل کا فیصلہ ہے اس کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح آج کراچی سے بھی PTI کے حلیم عادل شیخ جو سابق اپوزیشن لیڈر بھی صوبائی اسمبلی کے تھے، ان کے کاغذ بھی پہلے مرحلے میں RO نے مسترد کر دیے تھے، تو آج ٹریبونل نے ان کے کاغذ بھی منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ اور اسی طرح ایک اور اچھی خبر ہے PTI کے لیے کہ ان کے فردوس شمیم نقوی کے کاغذ بھی جو ہیں وہ بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اٹک سے ایمان طاہر اور ناز طاہر کے کاغذ RO نے مسترد کر دیے تھے، تو اب ٹریبونل نے ان کے کاغذ بھی منظور کرتے ہوئے انہیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور اسی طرح اعظم خان PTI کے امیدوار تھے میاں والی سے، تو ان کے کاغذ بھی پہلے RO نے مسترد کر دیے تھے، تو وہ بھی ٹریبونل میں اپیل میں گئے تھے، تو آج ان کے کاغذ بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوٹدو سے جو سابق وزیر تھے PTI کے شبیر علی قریشی، تو RO نے ان کے کاغذ بھی پہلے مسترد کر دیے تھے، لیکن وہ اپیل میں گئے ملتان ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی سربراہی میں ایک جو بینچ بنایا گیا ادھر ہائی کورٹ کا، تو انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ کے دستخط جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے، تو آپ اس پیش ہوں، تو آج وہ پیش ہوئے اور ان کے کاغذ جو ہے وہ درست قرار دیے گئے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو ہائی کورٹ سے واپس جیسے ہی وہ اپنے وکیل کے چیمبر میں پہنچے، تو پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی اور وکیل کے چیمبر کے دروازے توڑ کے ان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا۔ اور یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ PTI کے ساتھ کس طرح انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کہ اب الیکشن سر پہ ہیں اور ان کو یعنی کہ اب باہر نکلتے ہیں تو پولیس ان کو باہر نہیں نکلنے دیتی، اور ان کو زبردستی یا تو ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو PTI کا ٹکٹ واپس کر دیں یا پھر آپ اس سیاست ہی چھوڑ دیں۔ تو دیکھتے ہیں میاں شبیر علی قریشی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میاں، لیکن یہ نہ ملک کے لیے ایسی بات میں اچھی ہے، نہ جمہوریت کے لیے اچھی ہے۔ باہر جو پاکستان کا امیج ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور اس طرح سے نہ جمہوری حکومت کو مستحکم آ سکتی ہے اور نہ یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔
تو اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں، نہ عوام کا نقصان نہ کریں۔ تو جس طرح پچھلی PDM کی حکومت 16 ماہ رہی ہے اور جس حال میں ملک کو چھوڑ کے گئی ہے، ملک کی معیشت کو برباد کر کے گئی ہے، تو شاید میرے خیال میں کچھ سمجھنے والوں نے، فیصلہ کرنے والوں نے اس چیز کو ابھی تک اس چیز کا سبق حاصل نہیں کیا، اور وہ اسی طرح اپنے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں کہ PTI جس کو انہوں نے بس غیر جمہوری طریقہ ہی کہا جائے کہ جس طرح انہوں نے لوٹے بنا اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے PTI کی حکومت کو ختم کیا تھا، اب وہی تجربہ اس بار عام الیکشن میں بھی دہرا رہے ہیں کہ یا تو PTI کو الیکشن ٹکٹ ہی نہ لینے دیا جائے، اگر کوئی ٹکٹ لے تو ان کو گرفتار کر لیں اور وہ اپنی مہم بھی نہ چلا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں پر اسی طرح میاں نواز شریف جو لندن میں بیٹھے تھے ان کو ضمانت دی گئی، اور پھر دبئی میں اور میاں نواز شریف صاحب کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہے اور ان کو اسپیشل جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ اس طرح تو نہیں ہوتی۔ تمام جو پارٹیاں اور جو تمام کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے وہ آزاد ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو سب کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا منشور بھی پیش کر سکیں اور عوام میں بھی جا سکیں۔ اور اسی طرح جو ٹول پلازا ہے ان کی فیسوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، تقریباً 30% سے لے کے 100% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو ٹرک ان کے لیے 90 روپیہ مقرر کیا گیا ہے، اور ٹرالی کے لیے 80 روپیہ، ویگن جو ہے ان کے لیے 30 روپے، اور یہ اضافہ جو ہے 1 فروری سے لاگو کر دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہے۔ آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔